اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ بہت ہی خوبصورت پہلی 6 آیات ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان اصل میں دین کی بنیاد ہے۔ دین پر عمل تبھی ہو سکتا ہے نا جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہوں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، جتنی زیادہ اس کی معرفت گہری ہوگی، اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے عمل کر سکیں گے، اتنی ہی اخلاص کے ساتھ ہم کوشش کریں گے، پھر ہمارے عمل واقعی میں وہ بن جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی، اس کے بعد ایمان کی دعوت دی گئی کہ اللہ اور رسول پر انفاق اور انفاق۔ پھر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے کہ کیوں تم صحیح سے ایمان نہیں لے کر آتے، اس کا رسول بھی تمہیں بلاتا ہے اس طرف، کیوں تم نہیں مان جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون سی چیز ہے کہ اگر جو کوئی ایمان میں کمی محسوس کرتا ہے تو کون سی چیز ہے جو اس کو اندھیروں سے نکالتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اندھیرے کفر، شرک کے، منافقت کے اندھیرے، بے یقینی، شک کے اندھیرے، تو ان سب چیزوں سے روشنی میں لانے والا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو اپنے دل میں ایسی کوئی چیز محسوس کرتا ہے نا، اپنے اندر اندھیرا محسوس کرتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہی تمہیں اندھیروں سے نکالے گی۔ اس کے بعد ڈانٹ پلائی گئی کہ کیوں تم نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں۔ اس صورت میں نا خرچ کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ دیکھیں ایمان صرف لپ سروس نہیں ہے کہ انسان بس منہ سے دعویٰ کرے، میں دعویٰ کر لوں، کوئی اور دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کئی لوگوں کو تو بہت ہی اچھا بولنا آتا ہے، بولنا کوئی اچھے ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ ایمان کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ عمل میں ڈھل جاتا ہے، جب سمجھ آنے لگے نا، کسی کو دیکھ کر پتہ چلے کہ واقعی میں اس میں ایمان ہے۔ یہ لپ سروس تو منافقت بھی کیا کرتے تھے، تو کیا ہوا پھر ان کا انجام؟ تو ہم نے جو لاسٹ ٹائم دیکھا تھا نا کہ جب وہ مرحلہ آئے گا، جب کپ اندھیرا ہو جائے گا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اس وقت روشنی کی ضرورت ہوگی۔ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے روشنی چاہیے ہوگی، تو اس کے لیے نور تقسیم کیا جائے گا وہاں پر۔ لیکن ایسے ہی نہیں کہ کوئی فیوریٹزم نہیں کہ جس کو دل چاہے دے دیا جائے گا۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اور جس کی نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی، نور اتنا ہی اس کو ملے گا۔ آپ خود سوچیں نا، سڑک پر اگر آپ جا رہے ہوں، اندھیرا ہو، کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے، آپ کی صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہیں جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہیں کہ سڑک کدھر جا رہی ہے، اور وہ بھی بجھ جائے تو سوچیں۔ اور یہ تو صرف دنیا کی سڑک ہے، سوچیں پل صراط ہے، انتہائی باریک ہے اور شارپ ہے، اور نیچے جہنم ہے جو چنگاڑ رہی ہو، جس کا ایک قدم بھی غلط پڑ گیا نا، وہ تو سیدھا نیچے جہنم میں گر پڑے گا۔ ایسے میں انسان کا کیا حل ہوگا کہ کس طرح مجھے روشنی مل جائے، بس کسی طرح مجھے روشنی مل جائے، بس تھوڑا سا نور مل جائے مجھے کہ میں اس پل صراط کو کراس کروں۔ ایسے میں جو مومن ہوں گے، جن کا ایمان پکا ہوگا، جو صرف ایمان نہیں کرتے رہے بلکہ عمل کر کے لائے، اللہ تعالیٰ ان کو 2 نور دے گا، آگے بھی نور اور دائیں طرف بھی نور۔ اس لیے ہمیں قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے، عاملوا وعاملوا الصالحات، ایمان اور صالح عمل۔ ایمان کا اپنا نور ہوگا اور صالح عمل کا اپنا نور، یہ نور ان کو کراس کرائے گا پل صراط سے۔ یہ وہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ باپ بیٹے کو یاد نہیں رکھے گا، ماں بیٹی کو یاد نہیں رکھے گی، میاں بیوی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اس میں یہ ایک جگہ ہے پل صراط، جہاں پر کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اور واقعی میں اگر سوچیں نا تو ہوش ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہنم نیچے ہے اور پل صراط اوپر ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور روشنی نہیں ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ خود سیاہ ہے، اس کی بھی روشنی نہیں ہے، تو وہاں سے گزرتے وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اس میں کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ جن کو روشنی مل جائے اور روشنی باقی رہ بھی جائے، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ۔
اور ایک کی روشنی سے دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر ایک اپنی اپنی روشنی میں چل سکتا ہے۔ یہ منافق اب سوچیں گے نا ہماری روشنی تو بجھ گئی، تو مومنوں سے روشنی لے لیتے ہیں، لیکن وہاں پر روشنی بورو نہیں کی جا سکتی۔ یہاں دنیا سے روشنی لے کر جاؤ، اپنا انتظام خود کر کے رکھو، وہاں پر نور نہیں ملے گا، کوئی ادھار نہیں چلے گا۔ اچھا، ایک دوسری بات، کیا منافق کو پتہ ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہو کہ میں منافق ہوں۔ اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں بس ہم ٹھیک ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر منافقت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم کیا غلط کہہ رہے ہیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی نقصان سے بچو، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کر چلو۔ دیکھیں، ایک ذہن تو وہ ہوتا ہے نا کہ حق کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، اور اب سب کشتیاں جلائی، کوئی پرواہ ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہی حق کا راستہ ہے، مجھے اسی پر چلتے جانا ہے۔ اور ایک ذہن وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، حق ہے، سمجھ بھی لیا، مان بھی لیا، لیکن دیکھیں نا اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرح چلتے ہی جائیں، دیکھنا بھی چاہیے بندے کو وقت کدھر جا رہا ہے، کوئی نقصان نہ ہو جائے بھائی، ذرا عقل مندی سے چلنا چاہیے۔ ایسے تو نہیں کہ بس نقصان بھی ہو رہا ہے اور ہم چلتے ہی جائیں، عقل مندی سے، ذرا آرام سے سنبھل کر۔ تو کیا یہ کیلکولیٹڈ مائنڈ نا ہر چیز ہی کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں، جہاں نقصان ہو رہا ہو نا وہاں چھوڑ دو دین کو، بس اب ایسا بھی کیا دین، اور جہاں پر لگا کہ اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں تھوڑا دین پر بھی چل دیے۔ تو اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ منافقت ان کے اندر چھپی ہے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ شادیاں بھی ان کی آپس میں ہوتی رہی ہیں، ساتھ ساتھ رہتے تھے، یہ رشتہ داریاں تھیں، خاندان بھی ایک ہی تھے، ایک ہی قبرستان میں دفنائے گئے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں۔ اچھا، پھر انہوں نے نا خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، ہم بھی خود کو چیک کریں نا، کیا ہم فتنوں سے بچتے ہیں یا نہیں؟ جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ اس جگہ میں جاؤں گی تو فتنے میں پڑوں گی، یا دنیا کے مفادات کے لیے پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، جو بھی ریزن ہے اس جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں، گھس کر ان میں بیٹھتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ میں انہی سے دوستی لگاؤں؟ کیوں میں اپنے آپ کو وہاں سے نہیں بچاتی؟ کیوں ایسی چیزوں سے خود کو نہیں بچاتی؟ اور پھر میں کہاں کہاں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں۔ شیطان نے انسان کو شک و شبہات میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، انسان کے ذہن میں نا ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ انسان نا خود ہی کو دھوکہ دینے لگتا ہے۔ انسان انتظار ہی کرتا رہتا ہے، کل کروں گی، پرسوں کروں گی، ہاں نیکسٹ رمضان گزر جائے تو اس کے بعد کروں گی، اور شیطان ایسی لوریاں انسان کے ضمیر کو دیتا رہتا ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا انجام پھر کافروں کے ساتھ بتایا ہے۔ اور فدیہ دینا چاہے گا نا انسان، آپ کو پتہ ہے نا فدیہ انسان کب دیتا ہے؟ جب بہت ڈیسپریٹ ہو، مثلاً اللہ معاف کرے کوئی کسی کا بچہ اٹھا لے کہ اتنے پیسے دو گے تو اس کو چھوڑیں گے، اس وقت ماں باپ کی تڑپ دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں کہ کیا کریں ہم، بس کسی طرح اپنے بچے کو واپس لے آئیں، لیکن جو مانگا ہے دے دیں اور اپنے بچوں کو چھڑا لیں۔ اس دن انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے کہے گا کہ کچھ بھی لے لو، کچھ بھی لے لو، میرے بچے لے لو، میرے ماں باپ لے لو، میری بیوی لے لو، میرا خاندان سب لے لو، بس مجھے چھوڑ دو، پوری دنیا لے لو، بس مجھے جانے دو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آج کچھ فدیے میں تم دینا چاہو بھی تو نہیں لیا جائے گا، کہا جائے گا زمین بھر سونا بھی دو گے نا تب بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے، ان کے چہروں پر ایکسیپٹیبلٹی لانے کے لیے تم دین کو چھوڑ کر جاتے تھے نا۔ اس دن انسان کہے گا لا انہی کو جہنم میں ڈالو، تم انہی کی خاطر سب کچھ کرتے تھے نا، تمہاری دوست، تمہاری مجلس، تمہاری برادریاں، تمہارے خاندان یہی تھے نا، آج دیکھو ان کو بھی فدیے میں دینے کو تیار ہے انسان۔ اللہ اکبر۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم وبئس المصیر، تمہارا مولا آگ ہے۔ مولا کون ہوتا ہے؟ دلی دوست۔ آگ کیسے دوست ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہوگی جیسے دلی دوست قریب رہتا ہے نا، ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اسی طرح یہ آگ بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔
اس میں سے کبھی نہیں نکل سکو گے۔ وہ بئس المصیر، کتنی بری مصیر ہے۔ مصیر فائنل ڈیسٹینیشن، یعنی جہاں پر جا کر انسان وہاں ٹھہر جائے، اس لیے اس کا ٹھکانہ ہم ترجمہ کرتے ہیں نا۔ اب اس سے آگے کہیں جانا ہی نہیں، منزل پر پہنچ گیا، یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا، یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔